Welcome to Peace Knowledge TV. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے فضائل اہل بیت علیہم السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اگر تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، آپ کی صاحبزادیاں ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ مگر بہت سی احادیث کے اندر اس بات کی صراحت آئی ہے کہ اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہم السلام، یہ سب نفوس قدسیہ اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے خطبہ میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی فضیلت کو بڑے واشگاف الفاظ میں بیان فرمایا، اور یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں اہل بیت، یہ بھی دراصل قرآنک ٹرمینالوجی ہے۔ قرآن پاک نے اس کو یہ عنوان دیا، یہ اصطلاح قرآن نے دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کو اہل بیت کا نام دیا گیا۔ تو اس میں ایک بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت سے بیان فرمایا کہ لیذہب عنکم الرجس، کہ اے اہل بیت، خدا کا ارادہ یہ ہے، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور کر دے اور تمہیں کاملاً پاک صاف کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں مکمل طہارت عطا فرما دے۔ جب یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے دونوں خواص عطا فرمائے کہ وہ غلطی کا پتلا بھی ہے، اس سے نسیان، بھول چول، خطا ہو جانا، یہ انسان کی خاصیت ہے،
اور وہ اگر اپنے آپ کا تزکیہ نفس کر لے، طہارت حاصل کر لے، تو اس سے پاک بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے پھر ہمیں کسب کرنا پڑتا ہے، ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو گناہوں کے میل سے پاک رکھنے کے لیے، گناہوں کی دلدل میں پھنسنے سے بچنے کے لیے ہمیں تو کافی سٹرگل کرنی پڑے گی۔ مگر یہ دیکھیے فضائل اہل بیت کو کس طرح میرے رب نے اجاگر کیا ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ لوگوں، اے اہل بیت، لوگ تو کوشش کرتے ہیں، لوگ تو تزکیہ نفس کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، اس کے لیے وہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں گناہوں سے بچیں گے، مگر فرمایا، ادھر فرما دیا کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تمہیں ہر قسم کے میل سے، گناہ کے میل سے پاک کر دے اور تمہیں مکمل طور پر طاہر فرما دے، مکمل طور پہ تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اہل بیت کے فضائل کو بیان فرمایا گیا۔ ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پس آپ فرما دیں کہ آ جاؤ ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب یہاں اس آیت میں اس کو کہتے ہیں آیت مباہلہ، کہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا مدینہ پاک میں کہ بنو نجران کا ایک وفد آیا، عیسائیوں کا، آپ سے ملاقات کی، آپ سے مذاکرات ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر اگر تم سچے ہو، تمہاری نبوت، تمہاری رسالت برحق ہے اور تم پہ آنے والی وحی قرآن مجید بھی برحق ہے، تو پھر آؤ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لو۔ مباہلہ یہ عرب کا کلچر تھا کہ اگر دو فریق ہوں اور وہ دونوں ہی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں تو پھر وہ دونوں وفد ایک جگہ جمع ہوتے باہر کھلے میدانوں میں، اور وہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے اپنے رب کو پکارتے اور وہ ایک دوسرے کے لیے گڑ گڑا کر بد دعائیں کرتے کہ اگر میں سچا ہوں اور یہ جھوٹا ہے تو اس پر لعنت ہو اور یہ برباد ہو جائے، اور اگر یہ سچا ہے اور دوسرا فریق یہ کہتا کہ میں سچا ہوں تو یہ جھوٹا ہے تو یہ برباد ہو جائے، اس کو کہتے تھے مباہلہ۔ تو عیسائیوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ کا چیلنج کر دیا۔ اب اس کے جواب میں فرمایا فقل، اے محبوب یہ جو آپ سے لڑنے آئے ہیں، جھگڑنے آئے ہیں، مقابلہ کرنے آئے ہیں، انہیں کہہ دو کہ تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ اور ہم بھی اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ ہم خود بھی آ جاتے ہیں، اور پھر آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ تو اب اس آیت کے تحت آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، کوئی بھی تفسیر، عربی تو ہیں ہی ہیں، ہمارے پاکستان میں مروجہ جتنی اردو تفاسیر ہیں نامور عالم کی، آپ اٹھا لیں، اس آیت میں یہ واقعہ موجود ہوگا۔ تو اس میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹوں کو لے لیں، تو صبح کی نماز فجر پڑھی آپ نے، تو آپ نے ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ تھام لیا اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ جو تھا نا نادو ابناءنا، کہ آؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، وابناءکم تم بھی اپنے بیٹے لاؤ،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کے بیٹے تو ظاہری طور پہ نہیں تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے پیدا ہوئے مکہ میں، وہ فوت ہو گئے، اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ سے مدینہ باغ میں بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی فوت ہو گئے۔ بیٹا تو تھا کوئی ظاہری طور پر، بیٹیاں ہی 4 تھیں، مگر اس وقت صرف ایک بیٹی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو جو دوسرا فرمایا وَنِسَاءَنَا، ہم بھی اپنے عورتیں لاتے ہیں، حالانکہ آپ کی ازواج محترمات موجود تھیں، مگر آپ نے صرف اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ لے لیا، انہیں پیچھے کھڑا کر لیا۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور حضرت علی کو لے لیا، اپنے نفوس لے لیے، حضرت امام حسن امام حسین، ابناءنا کے تحت، ونساءنا کے تحت ایک حضرت فاطمہ، اور انفسنا کے تحت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس بات میں بالکل وضاحت ہو جاتی ہے کہ اہل بیت سے مراد یہ نفوس قدسیہ ہیں۔ تو واقعہ تو طویل ہے کہ وہ پھر جب آپ پہنچے اور ادھر سے وہ عیسائیوں کا جو پادریوں کا بڑا پادری تھا، اس نے دیکھا آپ کے چمچے ہوئے چہروں کو دیکھا، حضرت علی کے چہرے کو دیکھا، اور امام حسن امام حسین کے چہروں پر موجود طہارت کے اور پاکیزگی کے اور عفت و عصمت کے جو نور کے جو اجالے ہو رہے تھے، ان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اے بھاگ جاؤ، ہم مباہلہ نہیں کر سکتے، اگر انہوں نے ہمیں بد دعائیں دے دیں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ مباہلہ ہوا ہی نہیں، مگر اس آیت میں اللہ نے حکم دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کس طرح کیا، یہ آپ کے اس عمل نے بتا دیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ایک اور پہلو بیان ہوا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام پڑھا کرو۔ آیت بڑی معروف ہے۔ اب اس کے تحت بھی آپ جتنی بھی احادیث ہیں موجود ہیں، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ جب یہ آیت مبارکہ آئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ درود ہم کس طرح پڑھیں؟ درود اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، سلام پڑھو۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم کس طرح پڑھیں، کن الفاظ کے ساتھ ادا فرمائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود پاک سکھایا ہے وہی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درود پاک سکھایا، فرمایا یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اب ادھر قرآن میں آیا کہ میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھو، مگر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر عمل کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو درود سکھا رہے ہیں، اب اس میں دیکھیے کہ فرمایا کہ یہ درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ تو درود بھیج حضرت محمد اور آپ کی آل پر۔ اب یہاں آل سے مراد اہل بیت ہے، آپ کی آل ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل پیرا ساری امت ہے، آج ہر کوئی نماز پڑھتا ہے۔ تو نماز کی آخری اتحیات، آخری تشہد جب یہ ادا ہوتی ہے، اب فجر ظہر نماز ادا فرمائیں، عصر مغرب عشاء جو بھی نماز ہے، سنتیں ہوں، فرائض ہوں، نوافل ہوں، تراویح ہو، نماز عیدین ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے آخری تشہد میں جب تک درود ابراہیمی نہ پڑھا جائے نماز نہیں ہوتی۔ تو احباب ذی وقار، یہ فضائل اہل بیت کو اللہ اور اس کے رسول نے یوں اجاگر کیا۔ اب اسی طرح سورۃ
سورہ الدہر ہے، اور آیت نمبر 8 اور 9 یہاں بھی فضائل اہل بیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایثاراً محتاج کو، یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، اور نہ تم سے کسی بدلہ کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں۔ اس آیت میں ہر تفسیر میں موجود ہے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا، یہ حضرت مولا کائنات حضرت علی اور حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ یہاں تو فرمایا نا کہ وہ اپنا کھانا اپنے ضرورت ہونے کے باوجود محتاج کو، یتیم کو، قیدی کو کھلا دیتے ہیں، اور کھانا کھلا کر کہتے یہ ہیں کہ ہم نے یہ جو کھانا کھلایا ہے یہ محض اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اہل بیت وہ ہوں گے جو ایثار کرنے والے ہوں گے، جو حضور کے اقربا ہیں، جو اہل بیت ہیں، جو مقربین ہیں، جو قرابت دار ہیں، ان کا خاصہ یہ ہوگا کہ اگر وہ بھوکے بھی ہوں گے، انہیں خود بھی طلب ہوگی، حاجت ہوگی، وہ ضرورت مند ہوں گے، اگر ان کے پاس جو بھی کچھ اویلیبل ہوگا کھانا تو وہ خود نہیں کھائیں گے۔ اگر بھوکا کوئی یتیم آ جائے، کوئی قیدی آ جائے، کوئی محتاج آ جائے، اس کو کھلا دیتے ہیں، اور کھلانے کے بعد کچھ اور طلب نہیں کرتے اس سے، کہتے ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ اہل بیت وہ ہوں گے جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں کریں گے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ پھر جس کے اوپر احسان کریں گے اس سے کوئی مہربانی نہیں چاہتے، اس کے بدلے میں شکریہ نہیں چاہتے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے بدلہ لیتے ہیں اس کے بارے میں اور نہ شکر گزاری چاہتے۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن امام حسین بیمار ہو گئے، اور انہوں نے منت مانی کہ اگر یہ دونوں صحت مند ہو جائیں تو ہم تیرے حضور 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، شفا عطا فرما دی۔ پہلا روزہ افطار کرنے والے تھے تو ادھر سے مسکین کے آ جانے کی آواز آئی کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کھانا چاہیے۔ اب ادھر افطار کا وقت ہے، روٹیاں پڑی ہیں، کھجوریں پڑی ہیں، کھانا پڑا ہے، تو آپ نے فرمایا بیٹے یہ اٹھاؤ، سارا کھانا مسکین کو دے آؤ۔ پھر دوسرا دن ہوا، افطاری کے عین وقت پھر یتیم کے آنے کی، میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ پھر دوسرے دن افطاری کے وقت سارا کھانا اس یتیم کو دے دیا۔ تیسرے دن کوئی قیدی آ گیا، اسے بھی دے دیا۔ اس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ادھر روزے ہیں، افطاری کا وقت ہے، بھوکے ہیں، مگر پھر بھی یتیم آ جائے، مسکین آ جائے، کوئی مسافر آ جائے، قیدی آ جائے تو اس کو کھلا دیتے ہیں۔ اے ناظرین کرام، اگر ہم بھی اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں بھی اس طرح کی اظہار و قربانی اپنے دلوں میں پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نفوس قدسیہ کی محبت عطا فرمائے، ان کی کامل عطا تنصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔